یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو منزل کی تلاش میں تھا، مگر اسے حقیقت تب ملی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جس راستے پر چل رہا تھا وہ کہیں نہیں جاتا تھا۔ ایک بڑے اور مصروف شہر میں حارث نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جس کی زندگی ایک مسلسل دوڑ بن چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی منزل کے پیچھے بھاگتا رہتا، کبھی کامیابی کے لیے، کبھی عزت کے لیے، کبھی سکون کے لیے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی وہ کسی چیز کو حاصل کرتا، کچھ ہی وقت بعد اس کے دل میں ایک خالی پن پیدا ہو جاتا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ابھی وہ اصل منزل تک نہیں پہنچا، اسی لیے وہ ایک کے بعد دوسری چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد صرف آگے بڑھنا ہو، چاہے اسے خود بھی نہ معلوم ہو کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ ہر روز نئے منصوبے بناتا، نئے خواب دیکھتا اور پوری محنت سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہر کامیابی کے بعد اسے وہی بے چینی محسوس ہوتی جو پہلے تھی۔ اس کے دوست اسے کامیاب کہتے تھے، لوگ اس کی مثال دیتے تھے، مگر وہ خود جانتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ادھورا ہے۔ وہ جتنا زیادہ آگے بڑھتا اتنا ہی وہ اپنے اندر سے دور ہوتا جاتا، جیسے وہ کسی اور کی زندگی جی رہا ہو۔ ایک دن وہ اسی الجھن اور تھکن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا، جیسے وہ خود سے بھاگ رہا ہو۔ وہ ایک لمبے اور سیدھے راستے پر چلنے لگا جو بظاہر واضح اور آسان تھا، جیسے وہ اسے کسی خاص جگہ تک لے جائے گا۔ وہ چلتا رہا، گھنٹوں گزرتے گئے، پھر دن ڈھلنے لگا، مگر راستہ ختم نہ ہوا۔ اس نے رکنے کا سوچا، مگر پھر یہ خیال آیا کہ شاید منزل تھوڑی ہی دور ہو، اس لیے وہ دوبارہ چلنے لگا۔ آخرکار وہ اس قدر تھک گیا کہ مزید ایک قدم بھی نہ چل سکا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، سانسیں تیز تھیں، دل میں مایوسی تھی، اور ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسی لمحے اسے قریب ہی ایک درویش نظر آیا، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ حارث کس کیفیت میں ہے۔ حارث نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ اس راستے پر بہت دیر سے چل رہا ہے، مگر یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ درویش نے سکون سے پوچھا کہ وہ کیوں چل رہا ہے۔ حارث نے فوراً جواب دیا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جگہ ہے جہاں اسے مکمل سکون ملے گا۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ اگر یہ راستہ کسی منزل تک جاتا ہی نہ ہو تو۔ یہ سن کر حارث چونک گیا، کیونکہ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی راستہ بے مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ ہر راستہ کہیں نہ کہیں ضرور جاتا ہے، مگر درویش نے مسکرا کر کہا کہ کچھ راستے صرف چلنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہیں لے جاتے، اور انسان صرف اس لیے چلتا رہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ بات حارث کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں سوچا، اپنی محنت، اپنی دوڑ، اپنی تھکن، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ ساری زندگی ایسے ہی راستوں پر چلتا رہا جو بظاہر درست لگتے تھے مگر اس کے اپنے نہیں تھے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے؟ درویش نے کہا کہ وہ رک جائے۔ یہ سن کر حارث حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے کبھی رکنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے رکنا ہار ماننے کے برابر تھا، مگر اب وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اس کے پاس رکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، اس نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ شروع میں اسے بے چینی ہوئی، جیسے وہ وقت ضائع کر رہا ہو، جیسے وہ پیچھے رہ جائے گا، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک سکون اترنے لگا، جیسے اس کے ذہن کا شور کم ہو رہا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلی بار کسی منزل کے بغیر بیٹھا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے اس میں سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ ہر راستہ اس کی منزل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی رکنا چلنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے یہی وہ بات تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد حارث کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب بھی سفر کرتا تھا، مگر اب وہ ہر راستے پر نہیں چلتا تھا۔ وہ اب بھی منزل چاہتا تھا، مگر اب وہ پہلے یہ دیکھتا تھا کہ راستہ واقعی اس کا اپنا ہے یا نہیں۔ وہ اب دوسروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی میں اسے وہ سکون ملنے لگا جس کی وہ ساری زندگی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد جب لوگ اسے دیکھتے تو وہ حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا بھٹکا ہوا انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک گہرا اطمینان تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ اسے صحیح راستہ کیسے ملا، تو وہ مسکرا کر بولا کہ جب اس نے غلط راستے پر چلنا چھوڑ دیا تب اسے اپنی سمت نظر آ گئی۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی راستوں پر چلتا رہتا ہے، مگر اصل سمجھ تب آتی ہے جب وہ یہ جان لے کہ ہر راستہ اس کی منزل تک نہیں جاتا، اور کبھی کبھی رک جانا ہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے صحیح راستہ شروع ہوتا ہے،
کیونکہ جب انسان رک کر خود کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اور یہی وہ پہلا قدم ہوتا ہے جو اسے اس کی اصل منزل تک لے جاتا ہے۔